بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بھائیوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت اور عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کی پریشانیاں اور مشکلات آسان ہو۔ محترم ناظرین، آپ لوگوں کو آج کے اس ویڈیو میں ایک وظیفہ، ایک عمل بتا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں نے رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے۔ صرف ایک رات آپ لوگوں نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے، اور صبح جب آپ لوگ اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دولت پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم اور کریم ہے، نہایت مہربان ہے، اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ بھائیو اور دوستو، جب انسان کسی گناہ کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور کسی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھ دیا جاتا، اور اگر کسی وجہ سے گناہ کر بھی جائے تو گناہ کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ اور ایک برائی لکھ دی جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل کرے تو ایک نیکی کا بدلہ 10 سے دے دیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ بعض لوگوں کو ایک نیکی کا بدلہ 700 سے دیا جاتا ہے۔ اور کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرے اور پھر اس پر عمل نہ کرے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے انسان کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے اور فضل ہے اپنے بندوں پر کہ وہ اپنے بندوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حدیث مبارک میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان رات کو سونے سے پہلے تہجد کی نیت کر کے سوئے اور رات میں اس کی آنکھ نہ کھلے تو بھی اس کو تہجد کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کچھ لوگ بیٹھے تھے، ان میں کچھ خواتین بھی تھی۔ اسی اثناء میں ایک خاتون کی آغوش میں موجود بچہ رونے لگا۔ فطری اور طبی تقاضا کو پورا کرتے ہوئے وہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے لوگوں سے سوال کیا، کیا تم لوگوں کی نظر میں یہ عورت کبھی اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نسبت اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، جو وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے، اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ لوگ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کی مالی ضروریات ہے اور آپ اسے پوری کرنا چاہتے ہیں، تو آج میں جو وظیفہ بتا رہا ہوں، ایک مرتبہ آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ پیارے بھائی اور دوستوں، یہ دنیا امتحان ہے اور اس دنیا میں پریشانیاں اور مشکلات ضرور آتی ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی میں کسی بھی قسم کی پریشانی یا مشکل نہیں ہے اور میری زندگی 100% مکمل اور کمپلیٹ ہے۔ بعض لوگ اپنا دکھ درد سنا رہے ہوتے ہیں اور بعض دل میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، وظیفہ کرنے کا طریقہ سنیے۔ جب آپ لوگ رات کو سونے کے لیے جائیں تو آپ لوگ سونے سے پہلے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی وقت آپ لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ بستر پر بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور لیٹ کر بھی آپ لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور یہ وظیفہ ہر کوئی کر سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، جوان ہے یا بوڑھا۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے ابتدا میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، اس کے بعد آپ لوگوں نے 41 مرتبہ جو ہے یہ کلمات پڑھ لینے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا۔ ان کلمات کو آپ لوگوں نے 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور آخر میں پھر آپ لوگوں نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔
یہ کلمات جو آپ لوگوں کو بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور صفات اس میں بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوگی۔ آپ لوگوں کی جتنی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، آپ لوگ اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں۔ آپ لوگوں کی حاجت ہے، ضروریات ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی پریشانیاں، مشکلات بھی ہو تو دور ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو جتنا پیسہ دولت چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کروڑوں کی دولت ہوتی ہے۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ رب کے خزانوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عطا کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔